محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کرتے ہیں۔ خالق کائنات کا ہم پر یہ بھی احسان ہوا کہ اس نے ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ ہمیں مزید توفیق بھی دے اور اللہ ان تمام اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ من حیث انسان اور مسلمان جن حالات سے آج ہم دنیا کے اندر دو چار ہیں۔ آج سے کچھ وقت پہلے میں نے اسی مسجد کے اندر کچھ باتیں عرض کی تھی، شاید کسی کو بات یاد ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہمارا جرم نہیں ہے اور بلا وجہ دنیا کے اندر یہ کافروں کی طرف سے شدت ہے۔ ایسا نہیں ہے، یقیناً دنیا کے اندر ہمارا مسلمان ہونا کافروں کے نزدیک جرم ہے، ہمارا توحید پر ہونا کافروں کے نزدیک جرم ہے، ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ان کے نزدیک جرم ہے، یہ کتاب اللہ کا ماننا جرم ہے۔ اور کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خالق کائنات نے جس دین کو پسند کیا، اللہ نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مکہ تھا، جس وقت آپ نے مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کر مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ کا وہاں پر پہنچنا تھا، جانے کے ساتھ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی انتظار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جس وقت لوگ جمع ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی اس بات کا انتظار تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوا تو آپ نے مدینہ پہنچنے کے ساتھ سب سے پہلے جو بات کا آغاز کیا، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ آپس کے اندر دیکھے جس وقت تم ملاقات کرتے ہو ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر وقت کی مناسبت پر ان کا جواب دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھیے مسکین کو کھانا کھلانا اور ایسے شخص کو جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ جملہ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جس وقت لوگ رات آرام کرتے ہیں رات کا قیام کیا کرو۔ آپ نے تہجد کے پڑھنے کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی اس چیز کو بیان فرمایا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہا تھا، میں نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا، اسلام کے اندر بھی داخل ہو گیا، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ میرا سلام، میرا مسلمان ہونا تھوڑی دیر کے لیے قبل اس سے کہ ان لوگوں کو پتا چلے، یہود کو پتا چلے کہ دیکھیں یہ لوگ اس بات کو صرف پوچھ لیں، میرے حوالے سے ان سے سوال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، مدینے کے اندر پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ اس نے کہا یہ بہت اچھے باپ کا اچھا بیٹا ہے، یہ ہمارے خاندان کے اندر، یہودیوں کے اندر جو اہل علم لوگ ہیں، مربی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اپنی سیرت اور صورت اور فطرت کے اعتبار سے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسا شخص ہو اور وہ اپنے دین کو چھوڑ دے، یہودیت کو چھوڑ دے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائے؟ کیونکہ سب سے بڑا دعویٰ جو تھا اپنی استقامت کا اور اصل ہونے کا، وہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے اصل پر ہیں، وہ کبھی اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
عبداللہ بن سلام نکلے اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے اس بات کے لیے مدح ثنائی کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، وہ فوری طور پر اس بات سے انکاری ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا، رد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی فطرت کو بھی جانتے تھے، صلیبیوں کی فطرت کو بھی جانتے تھے، مشرکین مکہ کی فطرت کو بھی جانتے تھے، ان کی نیچر سے آپ کو اس بات کا تعارف تھا۔ یہاں تک کہ دیکھیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تو بہت بات کے اندر آئے، وہ کہتی کہ میرا باپ اور چچا جو یہودیت کے اندر انتہا پسند تھے، وہ گھر کے اندر آئے، آنے کے ساتھ میں ان کی رنگت کو دیکھتی، میرے باپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، آپس کے اندر تکرار تھا، جس طرح بچے دوڑ کے اپنے باپ کی طرف دوڑتے ہیں، وہ بچے باپ کی طرف دوڑتے، میں اپنے چچا کی طرف دوڑتی تھی۔ انہوں نے غم کی وجہ سے ہمیں جھٹک دیا اور ہمیں پیچھے کیا، وہ آپس میں تکرار کرتے ہوئے میرے چچا نے سوال کیا میرے باپ سے کہ جس شخص سے ہم نے ملاقات کی ہے، کیا جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر کیا یہ وہی شخص نہیں؟ تو میرے باپ نے جواب دیا کوئی شک نہیں، یہ وہی شخص ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہم نے اس بات کو نہیں پڑھا کہ دیکھیں یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے؟ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو احمد اور محمد کے نام پر یاد کیا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اور رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہا کیا ہم نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں اس کی مجلس سے اٹھ کے آیا ہوں، ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے۔ کہا ہم نے اپنے کانوں سے اس کی بات کو نہیں سنا؟ کہا ہم نے کانوں سے بات کو بھی سنا ہے۔ کیا ہم نے نبوت والی مہر کو دیکھا؟ اس نے کہا نبوت والی مہر کو بھی دیکھا ہے۔ میرا چاچا چاہتا تھا میرا باپ اس بات کی تصدیق کرے کہ دیکھیں جس وقت ہم نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا، جس وقت ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ لیا، وہ ہجرت کر کر مدینہ کے اندر آ گیا، ہم پر حجت قائم ہو چکی ہے، ہم اس کی سیرت اور صورت کو جانتے ہیں، اس کے کردار اور دین کو جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ میرا باپ غصے کے اندر آیا اور اس نے کہا یہ بات چھوڑیے، مجھے یہ جملہ کہنے والے تو مجھ سے اقرار کروانا چاہتا ہے، یہ حق پر ہونے کے باوجود دیکھیں میں جتنی میری زندگی ہے میں سب سے زیادہ مخالفت کروں گا تو دین اسلام کی مخالفت کروں گا، اگر میں مخالفت کروں گا تو شخصیت کی مخالفت کروں گا۔ یہ مقصد نہیں کہ یہود لا علمی کی بنیاد پر مخالفت کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ صلیبیوں کو دین اسلام کا نہیں پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے، ان تمام کو پتا تھا، دین اسلام کو بھی جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی جانتے تھے، آپ کی سیرت اور صورت کو بھی جانتے تھے، آپ کے اخلاق کو بھی جانتے تھے، آپ کی صداقت امانت کو بھی جانتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اگر مدح ثنائی کرتے تو کس ہستی کی، اگر سب سے زیادہ تعریف کرتے تو کس شخصیت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، آپ دنیا کے اندر کسی بھی دور کو دیکھ لیں، جو بھی دنیا کے اندر ادوار گزرے ہیں، آپ دیکھیں ہر دور کے اندر جو بھی اللہ کا رسول ہوا ہے، جو نبی ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے تھا، اگر پورے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر اگر سیرت میں تو سب سے اعلیٰ، اگر صورت میں تو سب سے اعلیٰ، اگر کردار میں تو سب سے اعلیٰ، اگر امانت میں تو سب سے اعلیٰ، اگر صداقت میں تو سب سے اعلیٰ، یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس شخصیت کو بھی نہیں پتا تھا میں آنے والے وقت کے اندر میں اللہ کا رسول اور نبی ٹھہروں گا، مجھے نبوت کا تاج پہنایا جائے گا، لیکن جس نے ان کو نبی بنانا تھا، جس نے رسول مقرر کرنا تھا، وہ تو جانتا تھا، اس وجہ سے ان کے بچپن کی حفاظت کی تو اللہ نے ان کے کردار کی حفاظت کی، تو اللہ نے ان کو اخلاق کے ساتھ نوازا، تو اللہ نے ان کو صداقت امانت دی، تو اللہ نے ان کی جوانی کی حفاظت تو اللہ کی طرف سے، کیونکہ آنے والے وقت کے اندر انہی شخصیات نے لوگوں کی تربیت کرنے کی مربی ٹھہرنا تھا، اس وجہ سے سب سے زیادہ معاشرے کے اندر باکردار انبیاء اور رسول ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ
وہی شخصیت جس وقت اللہ کے دین کی بات قول لا الہ الا اللہ کا آغاز کرتی تو سب سے زیادہ مخالفت بھی ان کی ہوتی تھی، اپنے بیگانے ہو جاتے، برادریوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی، یہاں تک کہ اگر سب سے زیادہ مصائب سے دو چار کیا جاتا تو ان سے زیادہ کوئی ایسا نہیں تھا جن کو آزمایا گیا ہو۔ سب سے زیادہ اگر آزمائش بھی آئی تو انبیاء پر آئی، سب سے زیادہ اگر آزمایا گیا تو انہی ہستیوں کو آزمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ مکے کی دنیا کے اندر اس وقت جس وقت مارکے کی دنیا ہے، مقابلے کی دنیا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، مسلمانوں کا لشکر بدر کے مارکے کے لیے پہنچ چکے ہیں، میدان بدر کے اندر ہے، مشرکین مکہ نکل چکے ہیں اور ابو جہل ان کی کمانڈ کرتے ہوئے وہ کافروں کے لشکر کو ابھارتے ہوئے جا رہا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے احسن بن شریک ایک قوم کا سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے راستے کے اندر دیکھا ہم دو کے علاوہ تیسرا ہماری بات سننے والا کوئی نہیں۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ابو جہل سے مخاطب ہوا، اس نے کہا میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، مجھے صرف یہ بات بتلا دیجئے کہ دیکھیں جس کے قتل کے لیے، جس کے خلاف ہم نے تلوار اٹھائی ہے، جس کے مار کے مقابلے کے لیے ہم جا رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتلا یہ شخصیت، یہ ہستی، یہ جھوٹ پر ہے، یہ سچ پر ہے۔ ابو جہل جس کی کنیت ابو الحکم تھی، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی شخص میری بات سننے والا تو نہیں۔ اس نے کہا احسن بن شریک تو نے عجیب سوال کر دیا، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا سچا جھوٹا ہونا تو بات کی بات ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا، ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولی۔ اعلان نبوت کے بعد نہیں، یہ نہیں ہے کہ نبوت کے بعد اس نے سچ بولنا شروع کیا ہو۔ اس نے کہا یہ ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوا، یہ ہمارا اپنا بیٹا، ہم اس کے بچپن کو جانتے ہیں، اس کی جوانی کو جانتے ہیں، ادھیڑ عمر کو جانتے ہیں، ہم اس کے دیکھے دن اور رات کو جانتے ہیں، صبح شام کو جانتے ہیں۔ قسم کھا کے کہنے لگا آج تک اس ہستی نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی خیانت کی، نہ کبھی وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم اس کے کردار کو بھی جانتے ہیں، اخلاق کو جانتے ہیں، یہ وہی شخصیت ہے۔ اگر ہمارے درمیان کبھی جھگڑا ہوا، اگر ہم نے فیصل تسلیم کیا تو اسی شخصیت کو، اگر سب سے زیادہ بہترین شخصیت ہے تو یہی ہے۔ احسن بن شریک نے کہا ابو جہل سے کہ ابو الحکم تو کہتا ہے یہ سچا شخص ہے، اگر یہ سچا ہے تو مجھے یہ تو بتا پھر ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا کیوں ہے، لڑائی کیوں ہے، ہم نے اس کے قتل کے لیے تلواریں کیوں نکالی ہیں، میدان کے اندر جائیں گے، یقیناً اگر ہم اس کے لیے قتل کے لیے نکلے ہیں ہم بھی تو قتل ہو سکتے ہیں، وہ تو مارکیٹ کے میدان کی دنیا ہے۔ ابو جہل نے کہا مسئلہ سچ اور جھوٹ کی وجہ سے نہیں، مجھے صرف اس بات کا جواب دے اگر میں شخص کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں اس کو نبی تسلیم کر لیتا ہوں، اس کے بعد عزت کے اندر میری عزت میں اضافہ ہوگا یا اس کی عزت کے اندر اضافہ ہوگا؟ اس نے کہا کوئی شک کی بات نہیں، بڑائی تو اسی کی تسلیم کی جائے گی، عزت تو اس کی بڑھے گی، پھر بات تو اسی کی تسلیم کی جائے گی۔ جب نبی تسلیم کرنا ہے تو پھر نبی کو تسلیم کرنا کیا ہے، اس کی بات بھی تسلیم کی جائے گی۔ مشرکین مکہ یہ جانتے تھے اگر کلمہ پڑھیں گے پھر اپنی من مرضیاں نہیں چلیں گی، اگر کلمہ پڑھیں گے تو پھر اس کی بات بھی تسلیم کریں گے۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود جب مخالفت کی باری آتی ہے، نافرمانی کی باری آتی ہے، بات کے ٹھکرانے کی بات آتی ہے، بات اللہ کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، میں مسلمان اپنے سے سوال تو کروں، میں 24 گھنٹے کے اندر دن اور رات کے اندر کتنی باتیں تسلیم کرتا ہوں، کتنی باتیں ٹھکرا دیتا ہوں۔ بات اللہ کی ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن بات تو کتاب اللہ کی ٹھیک ہے، لیکن بات تو پیارے نبی کی ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا، میں مسلمان تھا، میرا فرض اگر اور مگر تھا، میرا معاملہ وہ دیکھیں بات کے ٹھکرانے کا تھا یا میرا معاملہ بات کے ماننے کا تھا۔ مجھے چاہیے تھا میں بات تسلیم کر لیتا، میرا دل مانتا ہے تب بھی، دل نہیں مانتا تو تب بھی، یہ کہہ کے میرا دل نہیں مانتا، بات تو ٹھیک ہے میری عقل نہیں مانتی، بات تو ٹھیک ہے میرا معاشرہ نہیں مانتا، بات تو ٹھیک ہے میری برادری نہیں مانتی۔ جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، مقابلے کے اندر میرے نفس کی کیا حیثیت ہے، میری برادری کی کیا حیثیت ہے، میری انا کی حیثیت کیا ہے، میرا کہاں گیا تکبر، کہاں گیا بڑائی، وہ
ابو جہل جو کفر پر تھا اس نے کہا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا مجھے اس کی بات تسلیم کرنی پڑے گی، میں جب اس کو نبی تسلیم کروں گا تو یقیناً پھر اس کی بات تسلیم کروں گا، میں اس کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس وجہ سے کہ بات ماننی پڑے گی۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن بات ماننے کے لیے تو پھر بھی تیار نہ ہو۔ اس نے کہا دیکھ میں مکہ کے اندر بیت اللہ میں حرم کی دنیا میں بیٹھتا ہوں، جب لوگ میرے گرد جمع ہوتے ہیں یا اس کے گرد جمع ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یقیناً تیرے گرد راشا ہے۔ اس نے کہا جب میں نے اس کو نبی تسلیم کیا میری الگ سے گدی تو نہیں چلی، میری ڈیرے داری تو ختم ہو جائے گی۔ اس بد نصیب نے اپنے تکبر کے لیے، جعلی وجاہت کے لیے اور دنیا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے جہنم جانا پسند کر لیا ہے، لیکن اپنے تکبر اور انا کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ بعض دفعہ انسان حق کو سمجھنے کے باوجود، لا علمی کی باتیں نہیں کر رہا، علم کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود دین کا رد کر دینا، پتہ ہونے کے باوجود اسلام کو چھوڑ دینا، اور دیکھیں صرف دنیا کی خاطر، صرف انا کی خاطر، صرف بڑائی کی خاطر، صرف اپنی چدراہٹ اور سرداری کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچے جنہوں نے ماں کی گود کے اندر بات کی ہے نا، ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر اپنی والدہ کا دودھ پی رہا تھا اور سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے بہت شاندار لباس پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اپنی سواری پر گھوڑے پر وہ سوار ہے، وہ چلتا ہے، لوگ اس کو اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ واہ کیا اس کی شان ہے، اس کا لباس دیکھیں، اس کی سرداری دیکھیں، اس کی دیکھیں شان دیکھیں، اس کا چلنا دیکھیں، ساتھ نوکر چاکر دیکھیں، کیا اس کی عزت ہے۔ اور دیکھیں ماں نے جس وقت کی بات دیکھی نا، کہنے لگی اللہ میرے لخت جگر کو یہی شان و شوکت، یہی وجاہت، یہی جوانی، یہ عزت میرے بیٹے کو بھی نصیب کر دینا۔ بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا اللہ مجھے اس بد نصیب کی طرح نہ کرنا۔ اب پھر اس نے دودھ پینا شروع کیا، اتنے تو پھر اگلا واقعہ ہوا کہ وہ دودھ بچہ پی رہا تھا، ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی، دودھ پینے کے درمیان دیکھا کہ ایک عورت ہے، بیچاری ہے، اور وہ دیکھیں خریدی ہوئی عورت ہے، اور اس کفیت حالت کے اندر کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں برائی کا، چوری کا، اور دیکھیں اس نے پھر ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے لخت جگر کو اس بیچارگی کی طرح، اس بدنصیب کی طرح نہ کرنا کہ لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی یہ کفیت حالت ہو۔ بیٹے نے پھر کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح کر۔ ماں حیران ہے، سب سے پہلے حیرت اس بچے کا بولنا ہے جو بولنا جانتا ہی نہیں، اس عمر کو نہیں ابھی پہنچا۔ اس نے سوال کیا، پوچھا کہ بیٹا میں نے دعا کی اتنی شان و شوکت، اس نے کہا اماں جان یہ جعلی سی دنیا ہے، یہ تکبر کے ساتھ ہے، اور یہ چال، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تو اس بد نصیب کی طرف ہونے کے لیے میرے لیے دعا کر رہی۔ یہ جملہ کہنے کے ساتھ پھر اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کے حوالے سے کہا کہ اللہ تجھے نہ کرے۔ اس نے کہا یہ لوگ نہیں جانتے، لوگوں کے معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے، لیکن اس پر الزام بھی غلط ہے، یہ بے گناہ ہے، صرف اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو مار رہے ہیں، صرف اس وجہ سے اس کا دنیا کے اندر جرم یہ ہے، اس جرم کی وہ سزا آ رہی ہے۔ یہ دنیا چند دن کی گزر جائے گی، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہوگا، یہ کتنی خوش نصیب ہے۔ اگر الزام تو پھر بھی دیکھیں بے گناہ ہے، اور دیکھیں اگر مار کھائی تو پھر بھی دیکھیں اس کا جرم کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ اور دنیا کے اندر جینے کے لیے انسان کا جینا ہو تو اسلام کی بنیاد پر، اگر جینا ہو تو دین کی بنیاد پر، اللہ سے بندہ دعا کرے تو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے شب و روز گزرے تو دین اسلام کی بنیاد پر گزرنے چاہیے، اگر میرے دن اور رات گزرے تو اسلام کی بنیاد پر گزرنے چاہیے۔ صرف دنیا سے متاثر ہو جانا، حالات سے متاثر ہو جانا، دنیا کے کفر سے متاثر ہو جانا اور دنیا سے مرغوب ہو جانا، کیا اس بات کی حیثیت ہے دنیا کے اندر؟ اگر حیثیت ہے دنیا آخرت میں تو وہ دین اسلام کی حیثیت ہے۔ سب سے زیادہ
زیادہ ترجیح تو اللہ کے دین کی ترجیح ہے، سب سے زیادہ اہمیت تو اللہ کے دین کو اہمیت ہے، سب سے زیادہ فضیلت تو خالق کائنات کے دین کی فضیلت ہے، سب سے زیادہ اگر قیمت تو اسی چیز کی ہے، سب سے زیادہ چاہت اور آرزو ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اگر پیرا ہونا چاہیے تو وہ ایمان پر ہونا چاہیے، دین اسلام پر ہونا چاہیے۔ اگر سب سے زیادہ خوشی ہو تو اسی دین کے لیے، سب سے زیادہ کوشش ہو تو اسی کے لیے، سب سے زیادہ کاوش ہو تو اسی دین اسلام کی بنیاد پر کاوش ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ مسلمان کا میرے حیث مسلمان استقامت کا اختیار کرنا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا، اس بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ 3 بنیادی باتیں جو انہوں نے فوری طور پر کلمہ پڑھتے کہی، ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت دے، میں اپنے دین کو، اسلام کو، ایمان کو چھپانا نہیں چاہتا، میں دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں، میں کفر فرتا تو اعلانیہ طور پر، میں تلوار نکاری تو دین کی دشمنی پر، اگر میں نے سفر کیا تو دین کی دشمنی پر، آج اللہ نے مجھے ہدایت جیسی نعمت دی ہے، اسلام جیسی نعمت دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کا پرچار کروں، اس بات کا اعلان۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہے، مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھے مارے پیٹیں گے، مجھے پتا تھا کہ میرے قتل کی باتیں ہوں گی، مجھے پتا ہے کہ مجھ پر یہ توڑ کی بات ہوگی، اس نے بات آتا ہے کہ دین کو چھوڑ دیا، لوگ مجھے تانے بھی دیں گے، نہ مجھے تانے کی پرواہ، نہ اپنے قتل ہونے کی پرواہ، نہ دنیا چھوڑنے کی پرواہ، مجھے پرواہ تھی تو اسلام کی پرواہ تھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں زندہ رہا تو تب بھی دین پر، اگر میں قتل کر دیا گیا تو تب بھی دین پر قتل کیا جاؤں گا، مجھے اس بات کی پرواہ ہے، بلکہ یہ میرے مقدر نصیبے کی بات یہ ہے کہ میں اسلام کی خاطر قتل کر دیا جاؤں، میں دین کی بنیاد پر قتل کر دیا جاؤں، میرا خون بہے تو دین کے لیے، میرا باپ ہو تو دین کے لیے، میری اولاد تو دین کے لیے، میں تو اس بات کی تمنا رکھتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو دہائی دینے کے اندر کافی تھا، میں جان بوجھ کے اس کے دروازے پر گیا، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، اس نے مجھے دیکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کے میرے دروازے پر کھڑے ہیں، اس کا گمان یہ تھا چونکہ شور تھا پورے مکہ کے اندر کہ عمر بن خطاب وہ نبی کے قتل کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ پوچھا، اس کا خیال یہ تھا میں سوال کروں گا خطاب کے بیٹے تیرا کیسے آنا ہوا، یہ سب سے پہلے مجھے بڑی خبر دے گا کہ میں نبی کے قتل سے آیا ہوں، میں پھر دنیا کے اندر یہ خبر سناؤں گا، لوگوں کو، کافروں کو خوشخبری سناؤں گا، نبی کے قتل کا اعلان کروں گا۔ میں اس گمان کے اندر کھڑا تھا، اس نے اسی سون اور گمان کے اندر سوال کیا، اس نے کہا خطاب کے بیٹے تیرا کیسے آنا ہوا، میں نے آگے سے بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھا، اس کو گمان نہیں تھا کہ عمر بن خطاب جیسا بھی کفر کو چھوڑ کے اسلام کے اندر آئے گا، اس نے دہائی دی، شور کر دیا، وہ اس قدر چیختا تھا، سینکڑوں سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، لوگ اس سے پوچھتے تو اتنا چیختا کیوں ہے، ہوتا کیوں ہے، شور کیوں کرتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا، لوگوں کا مجمع ٹھٹا ہوا تھا، لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے، دہائی پھیلتی جا رہی تھی، لوگ سوال کرتے تھے، وہ کہتا میں چیخوں نہ تو اور کیا کروں، میں تجھے کیا بتاؤں، اس سے بڑی خبر بدنصیبی کی کیا ہوگی، خطاب کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، مکہ کے اندر کیا بنے گا، ہم کہاں پر ٹھہریں گے، یہ روز کی بنیاد پر ایک ایک کر کے کفر کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، کسی ہفتے کی بات ہے، جیسے وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، یہ آج 3 دن نہیں گزرے، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، اور دیکھیں جو لوگ نبی کے قتل کے لیے تلواریں اٹھا کے کھڑے تھے، اگر یہی لوگ کفر کو چھوڑتے چلے گئے، اب دیکھیں وہ شور کیے جا رہے ہیں۔ میں جس وقت مجمع ٹھٹ گیا، میں اس کے پیچھے سے لوگوں کے سامنے آیا، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتا ہے، خطاب کا بیٹا بے دین تو نہیں ہوا، میں تو دین والا ہوا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، کل میں کفر پر تھا آج اسلام پر ہوں، کل میں شرک پر تھا آج توحید پر ہوں، کل میں کتوں کی پوجا کرتا تھا، میں خالق کائنات کی عبادت کرنے
والا، میرا قیام ہوگا تو اس کے سامنے، میرا رکوع ہوگا تو اس کے سامنے، میرا جھکنا ہوگا تو اس کے سامنے، نفسان پہ قادر، تو وہ خالق کائنات ہے۔ اللہ نے کفر جیسے لعنت سے جان چھڑائی ہے اور مجھے اسلام جیسی نعمت اس نے نصیب فرما دی۔ لوگ حیران ہوئے، یہ کیا منظر بن گیا؟ عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیں یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، فوری طور پر کہتے کہ لوگ انہوں نے دیکھے اور تو نہ دیکھا، وہ اتنے جذباتی ہوئے، مجھے انہوں نے مارنا شروع کیا، میں نے بھی مار کا ارائی شروع کر دی، وہ مجھے مارے جا رہا تھا، میں ان کو مارے جا رہا تھا، یہاں تک کہ صبح سے لے کے سورج سر پہ آ گیا۔ انسان ہونے کے ناطے مار کھاتے اور مارتے ہوئے تھک ہار کے میں بیٹھ گیا، لیکن وہ لوگ ٹل نہیں رہے تھے، ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، ان کے سینوں کی آگ بجھ نہیں رہی تھی، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ بن کیا گیا ہے، بن کیا گیا نہیں، ان کو پتا تھا کہ اب بننا کیا ہے۔ یہ کل جو تلوار نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف تھی، اب یہ تلوار کفر کے خلاف استعمال ہوگی۔ یہ کل دیکھیں نبی کے قتل کے لیے تھا، یہ نبی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا۔ ان کو موت تو اس بات سے نظر آتی تھی، ان کو اپنا انجام اگلی منزل ان کے سامنے تھی، اور کہتے جس وقت دیکھیے میں مار کھاتے ہوئے میں اپنے سے سوال کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ تیری شان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری ہوا کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، آج میں نے مار کھائی تو تیرے دین کی وجہ سے، اگر مجھ پہ تلواریں نکلی تو تیرے دین کی وجہ سے، اگر میرا گھیرا ہوا تو تیرے دین کی وجہ سے۔ میں نے پھر اپنے سے سوال کیا، میں نے کہا عمر تو اپنے سے ذرا سوال کر، کل تو ان کی صف کے اندر تھا، کیا تو مسلمانوں کو مارنے والا نہیں تھا؟ تو بھی گھر سے نکلا تو نبی کے قتل کے لیے، تو نے تلوار نکالی تو نبی کے قتل کے لیے، تو نے اعلان کیا تو نبی کے قتل کے لیے، تو نے سفر کیا تو نبی کے قتل کے لیے۔ آج اگر یہ اسلام کی خاطر تو مار کر رہے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ یہ تو تجھے پہلے ہی اس بات کا تصور تھا، تو جانتا تھا میں کلمہ پڑھوں گا تو یہ انجام یہی ہوگا، یقیناً یہ کام ہوگا۔ میں نے اچانک شور کرتے ہوئے زوردار آواز کے اندر کہا ٹھہرو میری ذرا بات سنو۔ لوگ مارنے سے باز آئے رک گئے، لوگوں نے کہا نہ جانے کون سا اعلان کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اعلان سنیے، کہنے لگے میں نے اعلان مکہ کے اندر کھڑے ہو کے کیا کیا؟ میں نے کہا میری بات سن لو، آج مجھے مارنے والوں یہ وقت گزر جائے گا، آج نہیں تو کل وہ کھڑی اور وقت آئے گا جس وقت مسلمانوں کی تعداد 300 ہو جائے گی، مکہ کے اندر تم رہو گے یا مکہ کے اندر ہم رہیں گے۔ کافروں کو بھی یہی خوف تھا۔ یہ شخص اعلان کرتا ہے کہ 300 جب تعداد ہو جائے گی، آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 سے 2.25 ارب کے قریب، 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی افواج کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، اگر ایٹم کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، وسائل کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، تیل گیس کوئلے کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، سونے کی درہم دینار اور سونے کے ذخائر کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس۔ اور ہم آج اپنی کیفیت کو دیکھیں، انڈیا کے اندر ایک ریٹائر جنرل کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ یہ مسلمانوں کے قتل سے، کشمیریوں کے قتل سے ہر روز تحریک پہلے سے بڑھتی جا رہی، نہ ان کے قتل سے، نہ ان کے املاک کے جلانے سے، یہ نہ مہینوں ان کا کرفیو سے، نہ ان کے پیرٹ گنوں سے، نہ ان کے جسموں کو چھلنی کرنے سے، نہ ان کے آنکھوں کی بنائی کو ختم کرنے سے، نہ ان کے قتل سے، نہ ان کے لاشوں کو کیمیکل سے مسح کرنے سے کوئی چیز بھی ان پر نہیں۔ ہر روز کی بنیاد پر یہ پھر اسی صورت کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کے ساتھ وہی نعرہ ہے۔ ہر آنے والے دن کے اندر ان کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جو کل 3 تھے وہ آج 1 ہے۔ کل ایک نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، دوسرا نعرہ تھا خود مختار کشمیر، تیسرا عبداللہ کو دیکھ لے، مفتی کی بیٹی کو دیکھ لے، جو انڈیا نواز تھے انڈین کے ساتھ کھڑے تھے، آج تینوں ایک نعرے پر ہے کہ دیکھیں اسی نعرے پر کشمیر بنے گا پاکستان۔ وہاں پر نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ پھر سے وہی گونج ہے، وہی جذبہ ہے، اسی بنیاد پر کھڑے ہونا ہے، شہداء کے جنازوں کے اندر جمع ہونا ہے۔ اور دیکھیں وہ کہتا ہے، وہ ذلیل اعلان کرتا ہے ان کی بیٹیوں کی عصمت دری کرو، شاید کہ ان کے دیکھیں عزم کے اندر کمی آ جائے۔ آج دنیا کا کفر مسلمانوں کے قتل کی
بات کریں، مساجد کی جگہ مندروں کا اعلان ہو، دنیا کے اندر آج میں کلمہ پڑھنے والا ذرا اپنے سے سوال کریں، ذرا اپنے سے پوچھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو آج کا مسلمان ہے، آج کلمہ پڑھا ہے، مکہ کی دنیا ہے، اور دیکھیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں، وہ سارے اس کے قتل کے لیے تلواریں نکال چکے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ تلواروں کی پرواہ، نہ تیروں کی پرواہ، نہ دنیا کے چھوٹنے کی پرواہ اسلام کی ہے، اور عزم اور استقامت کیا ہے، اور اعلان کیا کرتے ہیں کہ جس در ہماری تعداد 300 ہو جائے گی، دیکھنا پھر مکہ میں تم رہو گے یا مکہ کے اندر ہم رہیں۔ ہم نے ساری زندگی بدر کے مارکے کو سنا اور سنایا کہ دیکھیں بدر کی دنیا کے اندر کتنی تعداد تھی، وہ دیکھیں ہجرت تو بعد کے اندر، اور جہادی آیات سورتوں کا اترنا تو بعد کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا تو بعد کے اندر، وہاں سے مدینہ سے وفد آنا تو بعد کے اندر، وہاں پر مدینہ کے لوگوں کا کھڑا ہونا تو بعد کے اندر، انصاریوں کا کھڑا ہونا تو بعد کے اندر۔ میں تو مکہ کی بات کرتا ہوں، ابتدا کی بات کرتا ہوں، جس وقت کلمہ پڑھنے والے چند لوگ تھے، اور کفیت حالت کیا تھی، اس کفیت حالت کے اندر یہ اعلان کر دینا، یہ جملہ کہہ دینا، اور اعلان کر کے یہ بات کہہ دینا کہ وہ کھڑی پر وقت آئے گا، مکہ کے اندر تم رہو گے یا مکہ کے اندر ہم رہیں گے۔ اور دیکھیں چند سال گزرنے کی دنیا ہے، کہاں گیا وہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے بند ہونا، وہ کہاں چلا گیا سولیوں پہ لٹکا دینا، وہ پھانسیوں پر چڑھا دینا، وہ آپ کے انگاروں پہ لٹا دینا، وہ ہجرت پر مجبور کر دینا، ان کے قتل کے لیے تلواروں کا نکالنا۔ اور ہجرت کا پہلا سال ہے، اللہ نے بدر کا مارکہ کروا دیا، اگلا سال تھا اللہ نے احد کا مارکہ کروا دیا، اس کے بعد خندق کی دنیا آتی ہے۔ اب دیکھیں 8ویں ہجرت کا سال ہے، 8ویں سال پر اللہ کی شان کیا ہے، جب خندق کی دنیا تھی، مشرکین مکہ 10,000 کا ابو سفیان لشکر لے کے آیا تھا، کفار کے لشکر کی 10,000 تعداد تھی، آج مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے کھڑے ہیں، وہ مکہ کی دنیا ہے، عمر بن خطاب بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، رضوان اللہ اجمعین، وہ صحابہ ساتھ ہیں، وہی مکہ کی دنیا ہے، وہی گلی مدار ہے، جہاں پر آل یاسر سے مارا پیٹا جاتا تھا، جہاں پر تشدد کی دنیا ہوا کرتی تھی، آج وہی مکہ ہے، اور خالق کائنات نے مکہ فتح کروا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9واں سال ہے، اور دیکھیں ایک طرح وہ رومیوں نے ساتھ اٹھایا ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ دھوم وہ کیسر و کسرا کی تھی، رومیوں کی تھی، ایرانیوں کی تھی، اور دوسری طرف حج پہلا حج ہے جو مسلمانوں کے تحت مسلمانوں نے حج کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر وہ تبوک کے سفر پر نکلا، جس کی تعداد 30,000 یا کچھ زیادہ تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو جس نے اپنے پورے گھر کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کہا ابو بکر 2 کام ہے، رومیوں کے مقابلے میں نکلنا ہے، حج کے لیے بھی جانا ہے، تو اس طرح کر میں دیکھیں لشکر کی قیادت کرتے ہوئے میں رومیوں کے مقابلے میں نکلتا ہوں، میں تجھے امیر حج مقرر کرتا ہوں، وہاں پر حج مسلمانوں کو آپ نے جا کے پڑھانا ہے۔ ابو بکر نے سفر کا آغاز کیا، وہاں پر سفر کو جاری رکھا، ابھی دوران سفر تھے، علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط تھا، وہ قافلے کے راہی بنے، اور ابو بکر نے پہلا سوال کیا، پوچھا کہ علی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا امیر مقرر کیا یا مامور مقرر کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہما، علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امیر بنایا تو آپ کو، امیر حج بنایا تو آپ کو، امیر قافلہ بنایا تو آپ کو، میں تو ایک اعلان کے لیے آیا ہوں۔ عرب دنیا کے اندر ایک دستور تھا، اگر سب سے زیادہ اعلان کی اہمیت تھی، اگر کوئی قریشی ہاشمی کھڑا ہو کے اعلان کرتا، سب سے زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی تھی، تو چونکہ اعلان اہم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا۔ یہ وہی علی ہے جس رات
آپ نے ہجرت کی، امانتوں کے پاس سلایا تو اسی علی کو اعلان کے لیے بھیجا، تو اسی علی کو آج خط دیا، تو اسی علی کو رضی اللہ تعالیٰ سفر جاری رہا۔ 9 ذوالحجہ کی دنیا تھی، عرفات کے اندر مسلمان جو وہاں تھے ان کا اکٹھا ہونا تھا۔ ابو بکر نے مسلمانوں کو حج کا خطبہ دیا، خطبے کے ساتھ پھر دیکھیں اگلا دن وہ ذوالحجہ کا دن جس کو 10 ذوالحجہ کہا جاتا ہے، یوم نہر کے نام پر یہ کرتا ہے، جانوروں کا ذبح کرنا تھا، اونٹوں کا نہر کرنا تھا، خال کے کائنات کی زمین کو رنگین کرنا تھا۔ یہاں تک وہاں پر جمع ہے، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، بڑی تعداد کے اندر مشرکین مکہ وہ تماشائی کے طور پر جمع ہے اور حسرت کے ساتھ سوچتے ہیں یہ وہی مسلمان ہیں اگر جس کو ہم نے منع کیا تھا تم مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تم اس سال نہیں آ سکتے، تم جانور ذبح نہیں کر سکتے، تم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، تم عمرہ نہیں کر سکتے، تم حج نہیں کر سکتے۔ ان کے قدموں کو روکا تو ہم نے، ان کے قافلوں کو روکا تو ہم نے، مکہ سے روکا تو ہم نے، مکہ سے نکالا تو ہم نے، بیت اللہ سے نکالا تو ہم نے، نبی کو مجبور کیا تو ہم نے، ابو بکر کو نکالا تو ہم نے۔ یہ غاروں میں چھپنے والے، یہ سفر کرنے والے، یہ اپنے گھر کو چھوڑنے والے آج اتنے ہم مجبور ہیں۔ یہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ آج حج بھی چل رہا ہے، عمرہ بھی چل رہا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی چل رہا ہے، ہماری بے بسی کی انتہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے، خالق کائنات کے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ نے اعلان کر دیا ہے تمہارے پاس صرف 4 مہینے کا ٹائم ہے، تم نے مکہ کو چھوڑنا ہوگا، بیت اللہ کو چھوڑنا ہوگا، حرم کو چھوڑنا ہوگا، تمہارے پاس رہنے کی گنجائش نہیں، سامان اٹھانا ہے دنیا کا اٹھا لیجئے۔ ہاں اگر تم مکہ میں رہنا چاہتے ہو ہم رہنے سے نہیں روکیں گے، لیکن رہنا ہوگا تو کلمے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اگر پلٹ کے آنا ہوگا تو اسلام کے ساتھ آنا ہوگا۔ اور دیکھیں یہاں پر کسی کافر کے رہنے کی گنجائش نہیں۔ اور دیکھیں وہ گھڑی اور وقت یاد کر لیجئے جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تھا اور لوگ مار رہے تھے، لوگوں کے ہاتھ میں تلواریں تھی اور وہ اعلان کر رہے تھے ایک وقت آئے گا مکہ کے اندر تم رہو گے یا مکہ کے اندر ہم رہیں گے۔ بہت ساری چیزیں میرے حیث مسلمان نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں کبھی اپنے سے سوال کرتا ہوں آج سے 35 سال پہلے اگر تمہیں یہ جملہ کہا جاتا کہ ایک وقت آئے گا جب رشیا افغانستان سے نکلے گا، کون تم میں یقین کرنے والا تھا؟ کون بات کو سننے اور ماننے والا تھا؟ اور دیکھیں وہ کھڑی اور وقت بھی آیا جس وقت رشیا نے افغانستان کو چھوڑا، درائے نام کو پار کیا، انہوں نے شکست ہوا، اپنی رسوائی ذلت کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ آج سے 18-20 سال پہلے اگر تمہیں یہ جملہ کہا جاتا ایک وقت آئے گا افغانستان سے امریکیوں کا نکلنا ہوگا، اتحادی اعلان شکست کے ساتھ نکلیں گے، یہ نکلنے کے لیے منتیں کرتے ہوں گے، یہ رسوائی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے سائن کریں گے، لوگ مذاق کرتے شاید تم اتحادیوں کو نہیں جانتے، شاید تم ان کے لاؤ لشکر کو نہیں جانتے، شاید تم ان کی قوت کو نہیں جانتے، شاید تم ان کے وسائل کو نہیں جانتے، شاید تم ان کے وسائلوں کی دنیا کو نہیں جانتے۔ اور ہم جانتے کہ نہیں جانتے، آج ساری دنیا نے اس کی رسوائی کو دیکھا، اس کی ذلت کو دیکھا، اعلان شکست کو دیکھا، مسلمانوں کی عزت اور فتح کو دیکھا۔ دنیا کے اندر جس طرح یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی آج نہ بھی سمجھ آئے اور وہ کھڑی اور وقت آئے گا یہی کشمیر ہوگا، یہ 9 لاکھ سے زیادہ درندوں کی فوج ہوگی اور یہ نکلنا چاہے گی، اس کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا، یہاں تک وہ کھڑی اور وقت آئے گا جس طرح میرے اللہ نے ان امریکیوں کے لیے اس افغانستان کو قبرستان بنایا اور اللہ کی قسم یہ کشمیر انڈین آرمی کا قبرستان بنے گا انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل صحیح۔ اور میرے بھائی تم میں کون جانتا تھا کہ یہ آج سے 4 مہینے پہلے کہ دیکھیں جس وقت پہلی دفعہ انڈیا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ دیکھیں پاکستان پر حملہ، سرجیکل اسٹرائیک کر دینا، کشمیریوں کا گھیرا کر دینا، وہ 370-35 اے کا ختم کر دینا، ان کی خصوصی حیثیت کا ختم کر دینا، اعلان پر اعلان چلتا تھا، بابری مسجد کی جگہ پہ مندر کا اعلان کر دینا، انڈیا کے اندر ہندوازم کا اعلان کر دینا،
وہ ذلیل کو کیا تصور تھا کبھی دنیا کے اندر اس کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ انڈیا کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا کھڑا ہونا، وہاں پر شہادت کا جذبہ، وہاں پر لا الہ الا اللہ کی آواز کا گونجنا، وہاں پر اللہ اکبر کے نعروں کا گونجنا۔ کوئی شک کی بات ہے اسلام قربانیوں کے ساتھ ہے، کوئی شک کی بات ہے اس کے لیے یقیناً قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور دیکھیں یہ تو اسلام کا مزاج ہے اور خالق کائنات کا فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن اس کے ساتھ اگر غلبہ ہے تو دین اسلام کے لیے، اگر فتح ہے تو اسی اسلام کے لیے، اگر عزت ہے تو اسی اسلام کے لیے۔ اور دیکھیں وہ نعرے تبدیل ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر آپ نعرہ سنتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ صرف اتنا نعرہ نہیں ہوگا، آنے والی کل پر نعرہ کیا ہوگا؟ انڈیا بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، جس وقت اسلام کے لیے قربانیوں کا دینا ہو، آج وہ 70 سے 80 لاکھ لوگوں کا کھڑے ہونا اور استقامت کے ساتھ قربانیوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر کھڑے ہونا، یقیناً اللہ کبھی ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یقیناً حالات بدلتے رہتے ہیں۔ حالات کیا ہوتے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات کی دنیا تو اللہ کے ہاتھ کے اندر، یہ اختیار تو اللہ کے پاس، اگر موسموں کی دنیا تو اللہ کے پاس، اگر دلوں کی دنیا تو اللہ کے پاس، اگر حالات کی دنیا تو اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان تو اسی کے تابع، اگر زمین ہے تو اسی کے تابع، اگر آسمان اسی کے تابع، اگر چاند ستارے سورج تو اسی کے تابع، ہر دل ہے تو اسی کے تابع، اگر ذرہ اور پتہ تو اسی کے تابع۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے غلبے کا وعدہ دیا تو خالق کائنات نے، اور سب سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا ہے تو عرش والا رب ہے، اس سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ حالات کی دنیا کے اندر میں دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ ایک تو ابو سفیان نے جس وقت وہ قاری قرآن جن کو دھوکے کے ساتھ لا کے شہید کر دیا گیا، کچھ لوگ ان میں زندہ بچے، ان کو پکڑ کے مشرکین مکہ کے اندر لے آئے اور اعلان ہوا کہ جس کا باپ، بیٹا، بھائی بدر کے مارکے کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اگر تم انتقام کی آگ بجھانا چاہتے تو ان لوگوں کو آپ خرید لیجئے۔ وہاں پر منڈی کے اندر جس طرح جانور کو فروخت کیا جاتا ہے، وہاں پر خبیب اور زید جیسے لوگوں کا رضوان اللہ اجمعین کا وہاں پر سودا ہوا۔ جس شخص نے زید رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا، اس نے اعلان کیا فلان دن، فلان وقت، فلان گھڑی، فلان گراؤنڈ کے اندر، فلان موقع پر ہم نے قتل کرنا ہے۔ جو شخص بھی اس قتل میں شامل ہونا چاہے، مشرکین مکہ بیتاب تھے، اس گھڑی اور وقت کا انتظار تھا۔ لوگ وقت سے پہلے تیر و تلوار لے کے وہاں پر خجور لگ چکا تھا، وہاں پر بچے بوڑھے جوان جمع تھے، ہر شخص آگے بڑھ کے اس کے قتل کے لیے بیتاب تھا۔ کب اعلان ہوگا؟ بار بار اعلان ہوتا تھا، جلدی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس کی گردن اتار دو گے، اس کے فائدے میں ہے، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں ہم نے قتل کرنا تو سیسیوں کے ساتھ، نیزوں کی انیوں کے ساتھ، تلواروں کی نوکوں کے ساتھ، تاکہ دیکھیں یہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے جائے، اس کو پتا چلے اسلام کی قیمت کیا ہوتی ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ لوگ جذباتی تھے، مجمع ٹھٹا ہوا تھا، موقع کا سردار ابو سفیان کہتا میں آگے بڑھا، میں زید کے پاس آیا، میں نے کہا زید میری بات سن لے، تو بھی آخر انسان ہے، اسلام کفر کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات کوئی ڈرامے بازی نہیں، چند لمحوں کے بعد تجھے تڑپا دیا جائے گا، تیرے بیوی اور بچوں کا کیا بنے گا، کس کفیت سے دنیا چھوڑے گا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ اس کی بدنصیبی کو دیکھتے ہیں، چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کہتا صرف ایک جملہ کہہ دے، کاش کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ایک جملے پر یہ کہنے سے کون سا نبی تیری جگہ پر آ جائے گا، تیری جان چھڑانا میرے ذمے، میں یہ اپنے ذمے کام لیتا ہوں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں رہے، اس کی بات ختم ہوئی، کہا میری بات کو بھی ذرا تحمل سے سن لے، اور بدنصیب یہ جملہ مجھے پٹی پڑھانے والے، میری جگہ پر نبی ہوتا، میرے دماغ میں یہ بات آئے، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی تصور
تصور نہیں کر سکتا میرے اندر سانس موجود ہو اور نبی کو کانٹا بھی میری زندگی میں چبھ جائے، میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تجھے کیا خبر، تم دیر کر رہے ہو، اس سے بڑھ کے مقدر کی کھڑی کیا ہوگی؟ میرا قطرہ خون زمین پہ گرے گا اور میری روح آسمانوں کی طرف پرواز کرے گی، میں اپنے عرش والے رب کے ساتھ جا کے ملاقات کروں گا۔ مجھ سے زیادہ نصیبے والا کون شخص ہوگا؟ مجھ سے زیادہ مقدر والا کون ہوگا؟ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ ابو سفیان نے اعلان کیا، کہا لوگو میں نے دنیا کو دیکھا، میں نے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے حواریوں کو دیکھا، میں نے سرداروں کو دیکھا، ان کا ساتھ دینے والوں کو دیکھا۔ ابو سفیان کفر پر تھا، اس وقت شرک پر تھا، لیکن قسم کھا کے اس نے کہا اللہ کی قسم جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس قدر یہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں نے آج تک اس زمین پہ کسی کو نہیں دیکھا جتنی استقامت ان کے اندر ہے۔ کلمہ تو ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، دین تو وہی ہمارے پاس ہے، وہی کتاب اللہ ہے، وہی نبی ہے، لیکن اپنے سے جمعۃ المبارک میں آنے والوں سوال کرو، میرے دل کے اندر بھی آج نبی کی وہی محبت ہے، میرے اندر بھی اسلام کی وہی قدر ہے، میں بھی اسی طرح سے قربانی کے لیے تیار ہوں، میں بھی اسی استقامت پر کھڑا ہوں۔ میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ حالات کی سنگینی اگر تمہیں پریشان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر تھے، نہ لوگ زبان سے جان چھوڑتے نہ ہاتھ سے بات کرتے تھے، ہر وقت یہی کہ شخص قتل کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں باہر نکلے، بازار کے اندر جا رہے تھے، بدنصیبوں نے آپ کے لیے جملے کسے، آپ چپ کر کے اپنے کام کو جاری رکھا، پھر آپ آگے بڑھے۔ ایک بدنصیب آگے بڑھا، اس نے نالی سے کیچڑ اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں پر، چہرہ انور پر، آپ کے کپڑوں پر وہ گارا ڈالا۔ وہ چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت، جس کی خالق کائنات کے وضحا کے ساتھ چہرے کی قسمیں کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے واپس اپنے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ جب آپ اپنے گھر میں آئے تو بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کے چہرہ انور کو دیکھا، آپ کی زلفوں کو دیکھا، آپ کے لباس اور پڑے ہوئے کیچڑ کو دیکھا۔ بیٹی رونے لگی، آنسو بہا رہی، دوڑ کے پانی کی طرف دوڑی کہ میں پانی لا کے اپنے باپ کے چہرہ انور کو دھوں۔ اور یہ بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹی کے ساتھ کتنی محبت تھی، یہ جس وقت گھر میں داخل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آپ اس کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے، چونکہ اگر بیٹی کو، ماں کو، بہن کو سب سے زیادہ عزت دی تو کس نے؟ اسلام نے، دین اسلام نے۔ اگر ماں کی عزت سکھائی، اہمیت، فضیلت، تو اس دین نے بیوی کے حقوق، حق اور دیکھیں اس کے لیے جو چیزیں سکھائی تو اسلام نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب سے زیادہ بہتر، حالانکہ سب سے زیادہ بہتر نبوت کا ہونا ہے، آپ فرماتے میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا رویہ یہ ہے، جس وقت آپ نے اس بیٹے کی شادی کی، علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نکاح ہوا، ان کا گھر ذرا دور تھا مسجد نبی سے، آپ عصر کی نماز پڑھا کے وہاں گھر میں تشریف لے جاتے، قریب انصاریوں کے گھر تھے۔ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز کی بنیاد پر چکر کاٹتے ہیں، وقت زیادہ لگ جاتا ہے، دقت تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کے پاس آ کے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم نے ان گھروں کو کیا کرنا ہے، ان چھتوں مکانوں کوٹھوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، آپ اس طرح سے کریں، ہم آپ کی تکلیف کو دیکھیں، آپ علی کو کہیں اپنی فیملی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس گھر میں قریب آ جائیں، آپ کو ملاقات کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ کہتا میں نبوت والے چہرے کو دیکھ رہا تھا، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا نعمان بن حارثہ یہ تُو نے علی کو گھر نہیں دیا، تو نے خالق کائنات کی جنت کا سودا کیا۔
آپ اتنے زیادہ خوش ہوئے، اتنے زیادہ خوشی کے ساتھ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہے جو 100 میں سے ایک ہے جن کو جنت ہونے کی گارنٹی دی گئی، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ ایک دن جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، آپس میں دونوں بات کر رہے تھے، یہ پاس سے گزرے، دیکھا کہ کچھ بات ہو رہی ہے، کوئی کھڑا ہے، یہ تھوڑا سا سائڈ پر ہوئے۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمان بن حارثہ ہے؟ کہا ہاں یہ نعمان بن حارثہ ہے۔ کہا یہ وہ خوش نصیب ہے جو چلتا زمین میں ہے اور اس کو جنت کی بشارت کی جاتی ہے، یہ ہمیں سلام کہتا، اس کے سلام کا نبی جواب دیتا، جبرائیل امین ملائکہ کا سردار اس کے سلام کا جواب دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس کے بہتے آنسو کو دیکھتے ہیں، اس کے غم کو دیکھتے ہیں، بیٹی کہتی ہے اللہ تیری شان ہے، میرے باپ کا جرم کیا ہے؟ کبھی یہ حرم کے اندر سر سجدے میں رکھے، وہ اونٹ کی اونٹ اٹھا کے اس کی کمر پہ لگ دیتے ہیں، کوئی اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے لپیٹتا ہے، کوئی کیچڑ اٹھا کے اس کے چہرے پر ڈالتا ہے، میرے باپ نے کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو دیکھتے ہیں، بیٹی کے بہتے آنسوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر، یہ آج حالات ہے کل حالات اور ہوں گے، اور کہا کہ بیٹی میری بات سن لے، ایک ایسا وقت آئے گا میرا اللہ میری مدد کرے گا اس دین کے ساتھ جو خالق کائنات نے مجھے دین دیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر مسلمانوں کی مدد تو دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اپنی عبادات کی فکر کرنا، 5 وقت کے نماز فردی تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنا، اور دیکھیں تہجد اشراق کی اللہ توفیق دے، کتاب اللہ کی تلاوت، صبح و شام نماز، دن رات کے اذکار کا کرنا، اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اور دیکھیں اسی طرح سے اہل خانہ کی بیوی بچوں کی اولاد کی اصلاح کرنا، لوگوں تک دعوت کا کام، انسانیت کی بھلائی کا سوچنا، لوگوں کے اندر خدمت کا کام کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، اور دیکھیں اس بات پہ استقامت کا اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی میری بات سن، اللہ کی قسم و وقت آئے گا اللہ میری مدد کیسے مدد کرے گا؟ اللہ پوری دنیا کے اندر اس دین کو غالب فرما دے گا۔ حالات کیا ہیں؟ بات سننے ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نہ آپ کو حالات کی پرواہ، نہ دنیا کی پرواہ، نہ اپنے پر صدق ہونے کی پرواہ ہے تو خالق کائنات کے حکم کی پرواہ، اللہ کے وعدوں کی پرواہ۔ میں نے ایسے مسلمان اللہ کی بات پر یقین رکھنا، استقامت کا اختیار کرنا، اپنی تربیت اصلاح کا کرنا۔ ہم ان مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔ وما علینا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔